میرج کونسلرز آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. وہ خواتین کے جو ایام ہیں جس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کے ایگز کو میچور کر کے بالکل اس کو وہاں سے اووری سے نکال کے سامنے لا دینا ہے, اور اس وقت اگر آپ میکسیمم اپنی مسز کے ساتھ مل رہے ہیں تو بچہ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اولاد ہوگی, زندگی کتنی خوش و خرم ہو جائے گی. آپ دیکھیں بہت ساری فیملیز میں مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ نہیں ہو رہا ہوتا. جی, آپ کا دوست پروفیسر ڈاکٹر نذیر, سربراہ شعبہ گردہ مثانہ و مردانہ نظام جنسی. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جی مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے اور مردانہ بانجھ پن کیا ہوتا ہے, اور اس میں ہم نے بہت ساری وجوہات کا ذکر کیا. اب ہم ایک بات کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جی لڑکا اور لڑکی بظاہر دونوں ٹھیک ہیں, ٹیسٹ بھی کرائے ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی اور فیکٹر نہیں ہے, شادی ہوئی ہے, اکٹھے رہ رہے ہیں, مل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, بچہ نہیں ہو رہا. لڑکا لڑکی دونوں ٹھیک ہیں, بچہ نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے؟ تو اس میں میں پھر ایک ذکر کروں گا کہ دیکھیں جس طرح بچوں کو ہم سائیکل چلانا سکھاتے ہیں, موٹر سائیکل چلانا سکھاتے ہیں, گاڑی چلانا سکھاتے ہیں, لیکن زندگی کی جو گاڑی ہے, میں نے کئی دفعہ اس سے ذکر کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی جو چلانی ہے لڑکے اور لڑکی نے مل کے, اس کی ہمارے ہاں بڑی شدید کمی پائی جاتی ہے ٹریننگ کی اور تربیت کی. آپ تمام میگزینز, اخبارات, ٹی وی, جگہ جگہ آپ کو ہر طرح کے اشتہارات نظر آئیں گے, اور وہ اشتہار ہوں گے ضرورت رشتہ. رشتوں کے اشتہار آپ کو بے شمار ملیں گے, میرج بیوروز آپ کو سینکڑوں ہزاروں ملیں گے, لیکن میرج کونسلنگ ایک پورا شعبہ ہے. میرج کونسلرز آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب میرج کونسلرز اگر نہیں بھی ہیں تو یہ والدین کی, بڑے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح بچوں کو کوئی بھی چیز سکھائی جاتی ہے, گاڑی چلانا سکھائی جاتی ہے, بالکل اسی طرح سے ان کو یہ بھی سکھانا ضروری ہے کہ زندگی کی گاڑی جو ہے یہ کیسے چلانی. میں آج جس پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, جو پہلو جس راز سے آپ کہہ لو کہ پردہ اٹھا رہا ہوں, وہ آپ کے لیے, بہت سے لوگوں کے لیے شاید بڑی حیران کن بات ہوگی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا. اس لیے بچہ نہیں ہو رہا کہ بچوں کو, نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو, زندگی کی گاڑی چلانے کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی 4 ویل گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے جو ہے گاڑی کو پراپر سٹارٹ بھی کیا نہیں ہے, اور آپ نے ٹھک کر کے گیئر لگا دیا اس کا, تو کیا گاڑی چلے گی؟ آپ نے پہلا گیئر لگا لیا, آپ نے دوسرا گیئر لگا لیا, تیسرا لگا لیا, چوتھا لگا لیا, کئی گاڑیوں میں ساتھ ساتھ ٹاپ گیئر لگا لیا آپ نے, اور ایکسیلریٹر پہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے, زور لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, گاڑی چل نہیں رہی اپنی جگہ سے. جنبش کیوں نہیں چل رہی؟ کیونکہ گاڑی کا وہ جو اس کو ایک پہلے سٹارٹنگ ٹائم چاہیے, اس کا رننگ ہونا چاہیے, انجن سموتھ ہونا چاہیے, وہ چلنا, وہ تو ہوا ہی نہیں, اگنیشن آن نہیں ہے. اب بالکل اسی طرح سے میں آپ کو ایک جو لڑکے اور لڑکی کے کیس میں ایک چھوٹا سا ایشو ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کا جو ہے وہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس کو آپ مینسٹرول سائیکل کہتے ہیں, ماہواری کہتے ہیں. اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, ان پڑھوں کی تو بات چھوڑے نا, ان کو بھی اگر ان کی تربیت, جس کی بھی تربیت ہو گئی ہے وہ پڑھ لکھ گیا ہے, چاہے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کن ایام میں جب وہ زیادہ ملیں گے تو ان میں بچہ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب یہ ماہواری یا مینسٹرول سائیکل شروع ہوتا ہے, اور جو ہی یہ مینسٹرول سائیکل ختم ہوتا ہے, اس کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے, چوتھا دن ہے یا 5واں دن ہے, اس کے بعد وہ پوری کیا کہتے ہیں کہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ جان لڑا دی ہے. اور جب وہ پیریڈ آتا ہے جس کو کہ ہم فرٹائل پیریڈ کہتے ہیں, جس میں کہ فیمیل کا جو ایگ ہے وہ تیار ہو کے بالکل میچور ہوا ہوتا ہے, اس وقت تک وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان دنوں میں ان کی جو ملنا ملاپ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس پیریڈ کو ایک طرح سے گیپ ہو جاتا ہے, وہ والا پیریڈ, اس میں ملاپ کم ہو جاتا ہے, اور دوبارہ سے جب پیریڈ وہ والا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے جس میں پھر بچہ پیدا ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں, اس وقت تک وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے
کہ آپ کو میں اس کا ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ٹپ سمجھا دوں کہ جب یہ پہلا دن ہوتا ہے خواتین کا، جس کو ہم مینسٹرل سائیکل کا ڈے 1 کہتے ہیں، جس سے اس کی ماہواری شروع ہوتی ہے، وہ ڈے 1 ہے. اس ڈے 1 سے لے کر اس کے جب تک وہ پیریڈ چل رہے ہیں، وہ 5 دن ہے یا 6 دن ہے، وہ آپ پہلے اس ڈے 1 کو پہلا دن کنسیڈر کر لیں، اور پہلے 9 دن آپ سمجھیں کہ یا 10 دن، چاہے اس میں ماہواری بے شک 3 دن بعد ہی بند ہوگی، پہلے 9 دن تک تو اس کا چانس بالکل منیمل ہے. اس کے بعد 10ویں 11ویں دن پہ چانسز شروع ہوتے ہیں. میکسیمم چانس پھر جو ہے 12 دن سے لے کر 16-17 دن تک، یہ میکسیمم چانس ہے، یہ درمیان کا پیریڈ ہے. اس کے بعد پھر چانسز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ موٹی سی بات اگر آپ یاد رکھ لیں کہ جو فرٹائل پیریڈ ہے وہ خواتین کے جو ایام ہیں جس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کے ایگز کو میچور کر کے بالکل اس کو وہاں سے اووری سے نکال کے سامنے لا دینا ہے، اور اس وقت اگر آپ میکسیمم اپنی مسز کے ساتھ مل رہے ہیں تو بچہ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اب اس کے لیے کون سی ایسی سائنس کی ضرورت ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آپ کو یہ پرابلم ہوئی ہے تو کوئی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ صحیح شخص کے پاس جا نہیں رہے، آپ کو پرابلم جو ہے یہ بانجھ پن کی لگ رہی ہے، اور آپ جا رہے ہیں کسی جعلی حکیم کے پاس، سنیاسی بابے کے پاس، نام نہاد ڈاکٹروں کے پاس، نام نہاد ہومیوپیتھوں کے پاس، اور وہ کیا کر رہے ہیں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پیریڈز کون سے ہوتے ہیں، ڈیز کون سے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ بیمار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، آپ سے وہ لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، آپ کو ذہنی مریض بناتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں. جس سے ایک تو آپ کو بیماری ہوتی کوئی نہیں ہے، دوسری کئی اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، لوگوں کو گردے تک خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز سمجھے کہ یہ ایک خاص ایام ہے، اور یہ آپ کو کسی بھی کتاب میں، اگر آپ کوئی بھی کتاب لے کے بیٹھیں اس میں پڑھیں، عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، کہ یہ کون سے ایام ہمارے لیے زیادہ اچھے ہیں، ان ایام میں آپ زیادہ سے زیادہ ملیں. اچھا، ایک چھوٹی سی اور ٹپ میں یہاں پہ دیتا چلوں کہ ایک اور بڑی بعض اوقات پرابلم جو ہے وہ ہمارے کپلز میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جی آپ میاں بیوی ہیں، آپ کو ملنے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو بالکل جو طریقہ کار ہے اس سے اپنے ملنا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کئی کپل جو ہے نا وہ ایک دم سے ہی جو ہے نا وہ بیوی بھی فوراً اٹھ کے واش روم بھاگ جاتی ہے اور وہ سارا. تو دیکھیں اس میں ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ایک چیز آپ مرد نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے جس کو ہم سپامس کہتے ہیں، اس نے ٹریول کرنا ہے. اس نے ٹریول کرنا ہے تو اس نے اگر وہ لیول ٹھیک رہے گا تو اس کی ٹریولنگ آسان ہوگی. اگر فیمیل کچھ دیر لیٹی رہے آرام سے تو اس کے نسبتاً چانسز زیادہ ہیں. ہمیں اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک موٹا سا پیغام اتنا ہے کہ فوراً اگر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے چانسز اس کے کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اگر بعض لوگوں کو یہ پرابلم تو وہ یہ بھی اگر کریں تو اس سے بھی اس کے مسائل میں کمی آئے گی. تو آج کی گفتگو کو ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی کام سیکھنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو سیکھا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں میرج کاؤنسلرز کی شدید کمی ہے. میں سب کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. خاص طور پہ پیرنٹس، گھر کے والدین، بزرگ، یہ بچوں کو ضرور اس بات کی تربیت دیں، ان کو بتائیں کہ کون سے ایام اس میں اہم ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہے. جو بچوں کو یہ سارا علم دینا، یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، یہ زندگی کی گاڑی ہے، اس کو چلانا ہے. اچھے یہ اولاد ہوگی، زندگی کتنی خوش و خرم ہو جائے گی. آپ دیکھیں بہت ساری فیملیز میں مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ دیکھیں بچہ ہو جائے، آدھے سے زیادہ مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. باپ کی توجہ بھی بچے کی طرف ہو جاتی ہے اور ماں کی توجہ بھی بچے کی طرف. وہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اور آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ جو آپس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آئی وش کہ آپ کی یہ مسائل جو ہے منیمم ہوں، اور ہم جو اس میں کر سکتے ہیں وہ ضرور اپنا رول پلے کریں. ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ.